الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ بقرہ کی جو سٹڈی ہم کر رہے ہیں اس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 172 اور 173 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے 172 ہم نے نہیں پڑھی ابھی۔ ایسے ہی ہے جی، اگر ہم پڑھ چکے ہیں تو ذرا میری کریکشن کر دیجیے گا، ادروائز 172 172۔ سر نہیں پڑی۔ جی 172 اور پھر 173 انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ فریز جو ہے یہ کافی دفعہ آ چکا، اور اب ہم اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب جو اے وہ سب جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، تو اے ایمان والو، اس کا ترجمہ اب ہم روانی میں کر سکتے ہیں۔ کلو، کل سے ہے کلو، کل، کل کا مطلب کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب کی جمع طیبات، طیب جو آ، پاکیزہ کے معنوں میں آتا ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اسے، اور طیبات مونس ورڈ ہے، طیبہ طیبات اس کی جمع ہے، اس کی جمع یہاں پہ استعمال ہوئی۔ ما رزقناکم، جو رزقنا ہم نے تمہیں دیا، رزقناکم رزقنا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، رزق کی فارم میں عطا کیا، کم تم سب کو، وشکرو اور تم سب شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم تھے یا تم ہو، ایاہو اسی کے، ایا کا ہم نے پڑھا ہے نا، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، تو ایا کا صرف تیرے، تو ایاہو صرف اس کے، یہاں ہم اپنی زبان میں سے اسی کے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اسی کے، صرف اس کے، یا اسی کے، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی توحید کا ایلیمنٹ ایک یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وحدت کا، صرف اسی کی۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ ایک دفعہ دیکھیے اسے، اے وہ سب جو ایمان لائے، اے ایمان والو، کلو ایک فعل آ گیا، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، چیزوں کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، طیبات ہے، خالی طیبات ہے، پاکیزہ میں سے کھاؤ۔ اب وہ پاکیزہ جو ہے وہ یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے، جو جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کی، جو ہم نے تمہیں عطا کی پاکیزہ چیزیں، ان میں سے کھاؤ۔ یہ رزقنا جو ہے یہ بھی فعل آ گیا، وشکرو اشکرو بھی فعل آ گیا، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہو تعبدون، یہ تعبدون بھی فعل آ گیا، اور کنتم جو ہے کانا سے اسپیشل فعل، یہ بھی فعل ہے۔ یہ سارے افعال جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسان افعال ہیں، تقریباً کیو سی ون والے افعال جو ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں، بالکل کیو سی ون کیو سی ٹو لیول کے اوپر، یہ وہ افعال ہیں۔ معنی ایک جو ہے، جی جی ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ طیبات اس میں
رزق کا کھانے والی چیز کا تو ذکر نہیں، ہر وہ چیز جو پاک ہے اس کا ذکر ہے۔ تو کہیں ہمارے یہ جو نیک اعمال ہیں اور جو ادر دین ایٹنگ تھنگس ہیں وہ بھی اس میں شامل، اور یہ اوور آل چیز تو نہیں بیان کی جا رہی؟ اصل میں لفظ پیچھے استعمال ہوا کلو، کلو جو ہے وہ تو کھانے کے لیے استعمال کھانے ہوتا ہے۔ اس کا صرف میں نے کھانا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا مفہوم آتا ہے؟ نہیں، یہ تو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانا۔ کل جو ہے نا یہ والا کاف، یہ تو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، خالی رزق جو ہے وہ اور جگہوں پہ بھی یہ الفاظ آئے گا، اور وہاں پہ آ، یعنی خالی رزق، یعنی رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی چونکہ کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے رزق میں سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے استعمال یا عطا کی ہیں، یہاں پہ انہی کی بات ہو رہی ہے اپیرنٹلی۔ جزاک اچھا، یہ تھوڑی سی ڈسٹورشن سی آ رہی ہے آواز میں، یہ اگر کسی کا مائک جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر آپ میوٹ کرتے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیے، اچھا اس آیت میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو افعال سادہ ہیں، اور آیت اٹ سیلف جو ہے اس کی ترتیب بڑی سادہ سی ہے، اور اس کو تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ آ، سمجھ سکتے ہیں، آپ اس سے یعنی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اور اس میں کوئی اور ایسا پوائنٹ دیکھیں جہاں پہ محسوس کریں کہ ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 172 میں ایک لفظ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی حالت کے اوپر آپ ایک دفعہ نا غور کریں، اور یہو جی جی، یہو جو لفظ ہے یہ صرف ہی جس کو کہتے ہیں کہ بالکل صرف اسی کی اس کا طرف اشارہ کر رہا ہے یہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ایا کا ہم نے پڑھا ہے سورہ ہاں، فاتحہ میں، یہ بالکل اسی طرح سے ایا ہے۔ ایا کا مطلب ہے صرف تیری، تیری یہو ایاہو کا صرف مطلب صرف اس کی۔ صرف اور صرف اسی کی۔ ہاں جی، تو یہاں پہ سر بھی اس میں سر اس میں جیسے یہ ان کن تم ہے، یہ ایک قسم کی شرط بن گئی، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو طیب الحرار رزق کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہاں جی، یہ ایک یعنی عربی کے اندر ہم کہہ لیں اسے شرط بنتی ہے، اگرچہ اس شرط کا آگے کسی چیز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، یہ یعنی جی اس طرح کی شرط نہیں ہے جیسے ہم جملے ایسے جملے جس میں کہ فعل مضارع استعمال ہو رہے ہوں اور اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہو، یہ ویسا نہیں ہے، لیکن معنی کے شرط اعتبار سے سے یہ ہاں جی، جی معنی کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں، آ، آ، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زور دلایا جا رہا ہے بندگی کے اوپر، یعنی آ، وہ یہ بات اس طرح کی جا رہی ہے کہ اگر واقعی تم عبادت کرتے ہو صرف اللہ کی، تو پھر جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ آ، تو یہ بات کرنے کا انداز ہے۔ میں جس ورڈ کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ ہے طیبات۔ اس ورڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے یہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہے، اور نارملی جب بھی ہم کسی لفظ کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں مرکب اضافی کے ساتھ، غافل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مضاف۔ لفظ جو ہے یہ بھی مضاف ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اگر یہ بغیر الف لام کے ہے، بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے، کوئی اور اسپیشل ورڈ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی مضاف ہونا چاہیے۔
अब अगर ये मुजाफ है तो पहली चीज तो ये कि हालत जर में नजर आ रहा है, वो तो उसकी मिन वजह की ये वजह है से कि है। मिन है। मिन। दूसरी चीज ये है कि इसका मुजाफ इलैह कौन सा है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि तय्यबात के साथ लफ्ज आ रहा है माँ। माँ, ये जो लफ्ज माँ है, अगरचे ये बड़ा मुख्तसर लफ्ज है, चंद एक मानी इसके हम पढ़ चुके हैं। जो के मानों में आता है, क्या के मानों में भी आता है, यहाँ पे जो के मानों में आ रहा है। ये लफ्ज माँ जो है ये यहाँ पे मुजाफ इलैह की पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है? तो ये है मुरक्कब इजाफी। तय्यबाती माँ गोया के मुजाफ इलैह है, और वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। मा रज़क़नाकुम मशकुरू वो अलहदा है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो मुजाफ इलैह है इटसेल्फ, वो माँ है, जो कि तय्यबात के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से तय्यबात जो है वो आपको मुजाफ की हालत में नजर आ रहा है। तो ये एक नोट करने वाली चीज थी, ये मैं चाह रहा था कि आप नोट कर लें। मुजाहिद साहब भी इसमें मेरा ख्याल है कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब जी। हालत जर में फिर जो हम ये पढ़ते हैं बात, हाँ, कि तो ये बात है, माँ जो है ना मुरक्कब इजाफी बना बिल्कुल, वो क्योंकि मबनी इसम होता है, इसमें मौसूल जी जी। होता है, तो वो अच्छा, इसी हालत में रहता है माँ। अच्छा, ये मबनी की वजह से वो है हालत जेर और एक ही जैसी है सबकी। जी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, जजाकल्लाह। जज़ाकल्लाह ठीक है। जी जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं बस अगर अग, इन कुन तुम जो है जी इसको भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया जाए, ये बहुत ज्यादा ताकीद के लिए समझ आ रही है कि शायद है इन कुन तुम। नहीं, इन कुंतुम जो है ये नॉर्मली आप यानी जब आप जो काना का फेल है इस्तेमाल होते हुए देखेंगे, वो वहां पे आपको तकरीबन ये फॉर्मेशन नजर आएगी। कहने का अंदाज है, बहुत ज्यादा ताकीद आ, आ, मानों में ले सकते हैं। ताकीद के मानों में असल में बात वही है कि जब आप जुमले में किसी चीज को पहले ला रहे हो, किसी चीज को बाद में ला रहे हो, तो उससे भी ताकीद पे फर्क पड़ जाता है। और लेकिन बजाते खुद काना और कुंतुम के अंदर कोई ताकीद नहीं है। जो काना जो है वो एक स्पेशल फेल है, वो कोई ताकीद वाला फेल नहीं है। ठीक है? लेकिन जब आप इस्तेमाल करें जुमले के अंदर, तो जुमले के अंदर उसकी अगर कोई स्पेशल ऐसी पोजीशन बन जाए या बात के अंदर उसका कोई ऐसा मतलब निकल रहा हो, तो उससे हो सकता है कोई ताकीद पैदा हो रही है। तो स्पेशली काना कुंतुम जो है वो कोई ताकीदी फेल नहीं है। नॉर्मली वो ग्रामर वाले कहते हैं कि काना के बाद अगर मुजारे आ जाए तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी, दवाम, और जिसको कि वो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इस्तमरारी, जी जी यानी उसके मायनों में आ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हरफ शर्त इन आया है, तो वो ये कहते हैं कि इन के बाद जो तर्जुमा आगे हम करेंगे ताबुदूना, तो वो हाल ही में करेंगे उसका। तो ये एक थोड़ी सी चीज थी, तो काफी आप। जी, सर बिल्कुल एक बिल्कुल आपने। जी शेख साहब, एक जैसे अभी हमने पढ़ा तय्यबात माँ, तो ये पहली दफा ये आपने इसको एक्सप्लेन किया कि माँ जो है वो मुजाफ अलैह भी जज़ाक है। ये सर हरूफ इस्तिफामिया में से है, तो क्या बाकी हरूफ के साथ भी फिर इसी तरह हो सकता है? ये हरफ इस्तिफामिया बनता है जब इसको हम इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल करें। जी ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो के मानों में इस्तेमाल हो रहा है ना। जी जी, तो वो तो ठीक है। जी, तो ये जरूरी नहीं है कि हर लफ्ज जो है वो मुजाफ इलैह बन के आ सकता हो। ठीक है, वो अच्छा तो कहीं पे कोई नजर आएगा तो उसके ऊपर कुछ कमेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ये माँ है, और इसी तरह से मन भी अगर कहीं पे आ रहा हो दरमियान में, जो के मानों में जो अल्फाज आ रहे होंगे, उसमें चांस ये है कि वो किसी तरह से मुरक्कब इजाफी के कम्बिनेशन में किसी चीज के साथ आ सके। ठीक है? जो के अल्फाज आते हैं बस। जी 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 जी, बिल्कुल।
جملے کے بیچ میں آ رہا ہوگا جو کے جی معنوں میں. لیکن جو استفہامیہ انداز میں کوشچن کے شروع میں آ رہا ہوتا ہے نا، جو جی استفہامیہ کے لیے آ رہا ہے، وہ نارملی مرکب اضافے کی صورت میں وہ استعمال نہیں ہوگا. جزاک اللہ. جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، اور آیت نمبر 173. یہ سکرین تھوڑی سی جو ٹیکسٹ ہے بڑا ہو سکے گا؟ جی بالکل، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. جی. انما، انما ہم پڑھ چکے QC1 میں، ہم نے پڑھا اس کا مطلب صرف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محض کے معنوں میں، اونلی کے معنوں میں نا. حرما، اس نے حرام کیا. حرما، یہ کون سا باب ہو سکتا ہے جی؟ سبحا یسبحو والا باب ہے نا. حرما، اس نے حرام کیا. اللہ علامہ والا نہیں ہے سر؟ جی بالکل وہی ہے، علما، سبحا، یہ ایک ہی باب ہے نا. مزید فی کا پہلا باب میرا خیال ہے جو ہم نے پڑھا تھا. جی علامہ. جی. تو انما حرم علیکم، اس نے حرام کیا تم پر، محض، بس کیا حرام کیا اس نے؟ المیتتا، یہ دیکھیے حالت نصب میں آ رہا ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہوگا؟ مفعول بن کے آ رہا ہے، حرمہ کا مفعول. میتتا، میتتا کیا ہے؟ مردار. مردہ. سر ایک میتتا. جی ذہن میں ایک ویسے کوئی چیز آ رہی تھی، جی پوچھ جی سکتا ہوں جی؟ ہاں جی جی پلیز. جی سر، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا حرما، اور آپ نے بتایا سبحا، ایک ہم ہاں سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں نا سبح اسما، وہاں جی جی. زیر زیر آتے ہیں، وہ کیا فرق ہے سر؟ نہیں، وہ سبحہ جو ہے جی اسی سے بنا ہے، لیکن وہ فعل امر ہے، سبح ہے، سبح. سبح. ٹھیک ہے نا، سبح. اچھا اچھا، تو وہ ٹھیک ہے ملانے نا. سے زیر نیچے اب آ وہ گئی. ملائیں گے آگے تو پھر نیچے زیر لگے گی. اچھا 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 جی. اچھا. فعل جزاک جو ہے اللہ وہ جی. حالت جر میں نہیں جاتا، فعل جی جی جی، ویسے ہی میرے حالت ذہن جر میں ہے، میں وہ نہیں. پڑھتے ہیں ہم نا سر، اب جی آئیڈیا ہو گیا. جی. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اچھا، انما حرم علیکم المیتۃ، یہ لفظ میتۃ جو ہے یہ مردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردار کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا اسپیشل ہے، یہ کسی ٹیبل سے نکلا ہوگا، میرا خیال ہے ماتا، یہ موتو کے ٹیبل سے نکلا ہوگا یہ. ماتا کا مطلب وہ مرا. اب اس سے ایک اسپیشل فعل، یعنی اسپیشل ورڈ بنتا ہے آگے، یہ ظاہر اسم ہے، تو یہ اسپیشل اسم ہے، میرا خیال ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اس میں مشبہ بالفعل ہے، یا صفت مشبہ ہے میرا خیال ہے. تو یہ صفت مشبہ ہوگا، مجاہد صاحب مجھے کنفرم کریں گے اس کا. لیکن یہ یعنی مردار کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اسپیسیفکلی، میتۃ، المیتۃ، مردار، مرا ہوا. تو انما حرم علیکم المیتۃ، یہاں پہ حالت نصب میں آ گیا، تم پر حرام کر دیا گیا، اس نے حرام کیا تم پر، کیا حرام کیا تم پر؟ مردار. مردار. والدم، دم کہتے ہیں خون کو، خون کو. اور خون. واللحم الخنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو، گوشت کو. خنزیر کا گوشت. لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. اور یہ تینوں لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، میتاتا، دما اور لحما، تینوں حالت نصب میں آ رہے ہیں، وا کی وجہ سے، حرف عطف کی وجہ سے، تینوں کے تینوں مفعول ہیں، اس میں مفعول، اور وہ حالت نصب میں آ رہے ہیں، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے یہاں سے. تو تین چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر دی، یہاں پہ ایک اور چیز بھی آگے آ رہی. تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر.
بے شک اس نے حرام کیا تم پر کیا کچھ؟ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وما، اور جو اوہلا، اوہلا، اوہلا پیسو وائس ہے، اوہلا کا مطلب ہے آواز دی گئی، آواز دی گئی۔ اچھا یہ آواز دی گئی سے مراد کیا ہے؟ آواز دی گئی سے مراد ہے جب کسی چیز کو پکارا آ، جائے۔ ہاں جی پکارنا، یعنی آ، کسی چیز کو آپ جب قربان کر رہے ہیں، کسی چیز کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یا اس کو، جیسے اللہ کا نام لیتے ہیں ہم قربانی کے وقت۔ جی اللہ کا نام لیتے ہیں، تو وہ جو اللہ اکبر یا تکبیر کہنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کا نام لینا، وہ جو ہے وہ گویا کہ یہ ہے اس معنوں میں آتا ہے یہ۔ تو اوہلا کا مطلب ہے کہ اس پر پکارا گیا، پیسے وائس جس ہے، پر اس پر پکارا گیا۔ پکارا گیا۔ اوہلا بھی، جس پر یا اس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو۔ اوہلا بھی لغیر اللہ، پکارا گیا اسے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر، اللہ کے علاوہ غیر۔ اچھا اب یہاں پہ رک کے ذرا ایک دفعہ اس کو اینالائز کر لیجئے۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر جو دیکھنے والی ہیں، اور پھر ہم اس کو تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ لحم الخنزیر مرکب اضافی ہے، لحم الخنزیر رقبے تھا، اضافی۔ میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، عمل سمجھ بھی کرنا، لیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، صحیح سمجھ یہ آ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ اور اور یہ حالت جار میں آ رہا ہے۔ جی وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو جس پر پکارا گیا، بھی ہی، بازر بھی جو ہے پریپوزیشن ہے، اہلا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور ہی جو ہے یہ اصل میں ہو تھا، تو یہ بازر اس میں بھی کے ساتھ مل کے ہی بن گیا، تو اس پر پکارا گیا، وما اہلا بھی، اس پر پکارا گیا، لغیر اللہ۔ اب یہ لام زد لی کیا ہے؟ پریپوزیشن آ گئی، اور کے یہ لیے جی، غیر اللہ جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ غیر اللہ، رقبے غیر، اضافی اور حرف جر کی وجہ سے وہ غائری ہو گیا۔ جی بالکل، تو یہ اصل میں غیر اللہ تھا، مرکب اضافی ہے غیر اللہ، لیکن حرف جر کی وجہ سے غیر اللہ بن گیا۔ سر وہ ہلا کا ماضی کیا ہے جی؟ فعل ماضی اوہلا کا ماضی کیا ہے؟ جی اوہلا، بیسیکلی یہ تھا اہللا، اہلا، اللہ۔ اہلا یہلو اہلالا، کیا اس کے وہ ہوں گے الف سپیلنگ؟ الف زبر الف آ، اے، دی الف ہا اور لام، الف اہلا، ہا، ہا لام، لام اس کا اصل میں بیسیکلی ہے، تو اہلا یہلو اہلالن، اللہ جانے والے وہ اس یحل کو ترجمہ حلالا۔ کرتے ہیں کہ نیا چاند دیکھ کر جو آواز دینا یا پکارنا، تو اس کو اس سے کرتے ہیں، جیسے کہ آیا سورہ بقرہ میں آگے یسألونک انل اہلا، یہ لوگ آپس میں باریک چاندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اہلا یحل اہلالن، احلالن ہے تو مجاز، پھر یہ باب افعال بن گیا نا جی، جی، اور اسلام سے ہلالن جی۔ جو ہے نا، مجاز ہلالن صاحب، سے بنائے چاند۔ مجاز صاحب آپ پہلے وہ ذرا ایک کرتے تھے، شیئر کر دیتے تھے جو، چلو میں کوشش کر لوں گا جی، اصل میں بہت شکریہ۔ بالکل میں کروں گا اس کو ضرور، لیکن میں چاہتا ہی ہوں، سوری ٹو سے، کہ میں نے دیکھا کہ پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں، اس میں اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، اور پہلے بہت ساری پچھلی آیت میں شیئر ہو چکے تھے وہ الفاظ، پھر اگلی میں پھر وہیں ہم چپ رہتے تھے سب، تو میری آپ اس کا بھی کا ذرا، ریکویسٹ ہے پلیز کہ اس کو ضرور دیکھیں، ضرور پڑھیں، سمجھیں، اور آپ خود آگے بتائیں کہ تو یہ تھا، اور پچھلی آیت میں بھی وہ آ چکی تھی، تو میں جی انشاءاللہ کریں یہ کروں گا انشاءاللہ۔ اس کا ساتھ ذرا فائدہ ہو جاتا تھا، وہ ریکارڈ بھی رہتا تھا اور جی پھر ایک دفعہ ہم پڑھ بھی لیتے تھے اس کو۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو وما اہل بھی لغیر اللہ، تو یہ چوتھی چیز آ گئی جو کہ حرام کر دی اللہ نے، یعنی ایسی چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا، کسی اور کا، کسی غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے کے
اس کو گویا کہ یعنی ذبح کیا گیا ہو تو وہ گویا کہ حرام ہو گئی. فمن اضطر، پس جو، اس کے بعد جو، پھر جو، اضطر، اب یہ اضطر جو ہے کیا ہے؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مضطرب ہونا، ٹھیک ہے، مضطرب ہونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی تقریباً وہی لفظ ہے جو یہاں پہ عربی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو گویا کہ میرا خیال ہے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے پاس اور کوئی مینز رہا نہیں، کوئی سورس رہا نہیں، وہ اس کے پاس حرام کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں رہی، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی، اور وہ اس لیول تک مجبور ہو گیا کہ یعنی زندگی بچانے کے لیے اب اس کو اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. تو وہ ایکسیپشن کے طور پہ یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز ہیں. فمن اضطر، تو جو مجبور ہو گیا، کنڈیشن کیا ہے؟ غیر باغن، باغ، یہ باغن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ باغن ہے بغاوت، نافرمانی گویا کہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے بغاوت کے طور پہ نہ مانتے ہوئے یہ کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر ایسا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ نہیں، میں اس کو اوائڈ کروں، اس کو نہ کھاؤں، کسی صورت نہ کھاؤں. تو بغاوت نہیں تھی، غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہیں تھا. باغ کیا ہے؟ یہ باغن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، یعنی وہ جو ٹیبل بنتا ہے نا آپ کا فعل کا، اس کے اندر جو اس میں فاعل والی. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور یہ مجرور کیوں ہو گیا؟ اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ اوریجنلی بھی باغن ہی ہے. اصل میں اس کا جو مادہ ہے نا، اس کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے یا، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کچھ ٹیبلز بھی ایسے پڑھے تھے جس میں جب یا ڈراپ ہو جاتا ہے نا، تو جو لفظ لکھا ہوا رہ جاتا ہے اپنی اوریجنل حالت میں بھی وہ زیر لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی ویسا ہی لفظ ہے، اس سے آگے آدن آ رہا ہے، وہ بھی ایسا ہی لفظ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہ دو غیر والے کے ایسے اسم کو اس میں منقوص کہتے ہیں، وہ میم نون قاف واو اور صاد، یعنی ایسا اسم جس میں کوئی کمی کی گئی ہو، اس میں منقوص ایسے کہلاتے ہیں. اور یہ منقوص. نارملی وہ اسم ہوتے ہیں جن کی آخر میں جو آخری حرف جو ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے، اور یا سے پہلے زیر آتا ہے، جیسے الوادی، القاضی، یعنی اس پیٹرن میں جو ہوتے ہیں یہی ہم نے پڑھے بھی تھے پہلے. تو یہ بیسیکلی باغیون تھا، باغیون تھا. لیکن اس کے جو اعراب ہوتے ہیں، یعنی کہ اعراب سے مراد ہے کہ جو حالت رفع، حالت جر اور حالت نصب میں جو ہے نا، یہ وہ اس وجہ سے یہ آیا باغن یہاں پر. تو وہ یا جو ہے ڈراپ ہوئی ہے یہاں پر. جی یہ حادن بھی ایک پڑھتے ہیں نا سر ہم، الحاد، الحاد، اس سے بھی ہادن بنتا ہے جی، ہادیون جی بھی. حادن بنتا ہے. جی تو یہ اصل میں جو اس کا اس میں فائل ہے، وہ اس میں فائل ہی باغن ہے، یعنی اس میں بھی یا ڈراپڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں آپ سمجھ لیجئے اس کا جو اوریجنل مادہ ہے نا، با غین اور یا ہے، با غین اور یا. بغا سر کیا اس کا لفظ ماضی ہے، بنتا بغا، بغا، ہے؟ بغا، بغا بغا، یبغی. اور جب بھی اس میں منقوص آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ جب بھی اگر اس پر ال لگا ہوا ہے تو یا ظاہر ہو جائے گی، یعنی یا واپس آ جاتی ہے. اور جب بھی وہ مضاف بنتا ہے تب بھی جو ہے مضاف بن رہا ہو تب بھی جو ہے یا جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. ان دو صورتوں میں واپس آ جاتی ہے، ادروائز یا ہمیں نظر نہیں آتی. یا کو ہم
کی کمی کر دی جاتی ہے جی. جزاک اللہ خیر. یہ پلیز مجاز صاحب دوبارہ بتا دیجئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اسم منقوص جو ہے جو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں وادی قاضی اس طرح جب ان کے اوپر ہم کہیں گے نا الوادی تو جب لگا ہوا ہوگا تو یا بھی لکھی ہوئی ہوگی. اور اسی طرح جب بھی اسم منقوص مضاف بن کے آئے گا یا مضاف بن رہا ہو تو اس میں جو ہے یا واپس آ جاتی ہے. جیسے کہ ہم کہیں اے دی ہم. اب ائی دی کے دال کے نیچے سے زیر نہیں ہے, ائی دی کے یا بھی آگے لکھا ہوا ہے ائی دی ہم, ان سب کے ہاتھ یعنی. سر اللہ پاک کے جو نام ہے اس میں ہم الباری پڑھتے ہیں, اس میں بھی یا واپس آ جاتی جی وہی. جی. اچھا سر یہ فمن فمن استر. فمن استرا, یہ ترا جو ہے نسترا یہ اسم ہے. نہیں, یہ استرا جو ہے تو فعل ہے نا استرا جی, یہ تو ورب ہے. اور یہاں پہ اس کا یہ مجھول ہے, یہاں پہ یہ پیسو وائس کے فارم میں استعمال ہوا ہے. تو پیش کیوں نہیں آیا پھر سر؟ کس میں؟ وہ پیسہ وائز میں تو پہلے حرف پہ پیش نہیں آتا, جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہلا. نہیں, وہ ہر ایک میں ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہی ہو, ڈفرینٹ باب ہے نا. یہ اچھا باب اور ہے تو یہ اس کون سا میں باب ہے سر؟ یہ بنتا ہے جی, ایک سیکنڈ میں اس آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. استرا اللہ یہ ہے نا, یہ ہے وہ کیا نام ہے باب افعلا ہے نا, اسلم اسلامہ یسلمو. نہیں, اسلم. یہ استرا ذرا تھوڑا سا اسپیشل ہے جی. اچھا یہ جو ہے نا یہ تو اختلافہ یختلفو ہے نا, استرارا یستررو استرارن اختلافہ یختلفو. نہیں, میں یہ اس باب یہ افتعال کی جو تا ہے نا وہ اس کو ہم توئی سے بدل دیا جاتا ہے عربی میں. تو بیسیکلی تو یہ اس طرح رہا تھا, یہ جو تا آ رہا ہے یہ تے تھی دو, جی جی جی. اس کو تو سے بدل دیا جاتا ہے باب افتعال میں. یہ اس ذرا طرح بہت اوپر کی بات ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں. اچھا سر, نہیں, یہ یہ اس ترہ ہے یا اس ترہ ہے؟ نہیں, یہ میں اصل میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. یہ اصل میں اس طرح ہے, اس طرح جی ٹھیک ہے, لیکن یہ پیسے مذاق وائس میں ہے نا, یہ اس ترہ لکھا ہوا ہے. یہ پیسو وائس ہے نا. پیسے وائس میں اس طرح بن جائے گا نا, پیسے وائس ہے. ہاں سر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, از ترا. اس طرح بالکل صحیح کہا آپ نے, ایسے ہی بنے تو گا. پھر یہ جو پیش میں جو پہلے کہہ رہا تھا فمنس ترا, تو پیش جو ہے وہ پھر اس کو ملانے کے ساتھ وہ زیر میں جی وہ بالکل ایسا کدھر ہی ہے, چلے گی؟ ایسے ہی ہے, وہ وہ ساتھ ملا یہ کے کیسے پڑھنے ہو کے گیا؟ لیے. اچھا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ من کو ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے وہ الف کے اوپر جو اس کا جو حرکت ہے وہ نہیں پیش بولی تھی. جائے گی. اچھا ہمیشہ ملا کے جب پڑھتے ہیں پھر ہم زیر وہ دیتے ہیں نا پہلے پچھلے حرف پہ, ہاں, جو الف کی حرکت سکون جو ہے والا وہ ہوتا ہے. پیچھے, جی پیچھے وہ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گئی. اس اچھا طرح سے اس کا اس ماضی طرح کیا بن. ہوگا سر؟ فعل ماضی اس ترا کا اس طرح کا ماضی ہے جی اس طرح. از ترا. اس جی طرح, الف کے نیچے زیر ہے. جی الف کے نیچے زیر ہے, الف کے نیچے آگے زیر ہے. جواد ہے, پھر توئے ہے, پھر رے ہے. اس طرح از ترا یسترو. یسترو. یا پر اگر وہ یاد رکھیں نا اختلافا یختلفو, تو ہوں. اختلافا یختلفو کے پیٹرن پہ ہے یہ. از تارارا آخر میں بس را دو دفعہ آ رہا ہے, اس لیے وہ اکٹھا ہو کے لکھا جا رہا ہے. اصل میں تو وہی ہے, اس تارارا یستاریرو. اچھا اچھا وہ اچھا را دو اکٹھے ہو گئے نا تو ترا بن شاد گیا. کی وجہ سے. اچھا ترا اچھا یس, ٹھیک ہے. جزاک اچھا اب اللہ جی. وہ ایک اور باب تھا ہمارا تدبرا والا, تدبرا یتدبرو, یتدبرو. ٹھیک ہے نا. اس میں جی بھی آپ نے دیکھا ہوگا آگے جا کے کچھ ایسے الفاظ بنتے تھے جس میں کہ شد آ جاتی ہے, اکٹھا کر دیتے ہیں دو حروف کو. تو اختلافا یختلفو کو جب آپ نارمل حالت میں بول کے اس کا پیسو وائس بنائیں, اختلافا سے اختلافا سے اختلفا,
اختلف 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 جی آخری حرف سے پہلے زیر آ جائے گی اور آخری اپنی اسی حالت میں رہے گا جی اور باقی پہ پیش شاید آ جاتی. جی فعل کلمے کی پیش آتی ہے تو وہ ہمیشہ جی مجبور ہی ہوتا ہے. جی اور جی جی یہ اس طرح کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، مجبور کرنا، اضطرارن، اس کا مصدر بنا. ہوں. جی اچھا جی آگے چلتے ہیں. جزاک فمن اللہ سر. استر غیر باغن، غیر باغن، جزاک اللہ جی. غیر باغن، باغن جو ہے یہ اپنی اوریجنل حالت میں، اس میں فائل ہے اصل میں یہ، اور ہے ہی یہ اس طرح سے، لیکن یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن کے بھی آ رہا ہے. یہاں پہ مضاف الیہ بن کے بھی آ رہا ہے. یہ اصل میں غیر باغن تھا، غیر باغ. یہ غیرہ باغن بن گیا. اس کی ایک وجہ ہے، غیرو جو ہے وہ غیرہ میں کیوں چینج ہو گیا، اس لیے کہ غیرہ جو ہے یہ حالت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ مجبوری ایسی حالت میں جو بغاوت والی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ غیرو نہیں ہے، غیرو باغن نہیں ہے، غیرہ باغن ہے. اوریجنل ہوتا تو غیرو باغن ہوتا، لیکن نسب میں آ رہا ہے تو یہ گویا کہ حالت بیان کر رہا ہے کہ یہ جو مجبوری ہے یہ مجبوری بغاوت والی مجبوری نہیں ہے. کسی بغاوت میں، کسی نافرمانی کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہی کام نہیں ہو رہا. تو اگر غیرو باغن پڑھتے ہم تو غیرو باغن جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بنتا. یہاں پہ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو باغن ہے یہ دو زیر کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہم نے مرکب اضافی پڑھے ہیں نا، کلو شیئن پڑھا ہے نا، وہ بھی جی ایسا ہی جی ہوتا ہے. تو مرکب اضافی کے اندر ایسا نظر آ سکتا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک چیز تو یہ نوٹ کرنی ہے کہ باغن اوریجنل حالت میں بھی باغن ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مضاف الیہ کی حالت میں یا مضاف الیہ کی پوزیشن کے اوپر آتے ہوئے بھی ہمیں باغین ہی نظر آ رہا ہے. ہم کہیں گے کہ یہ پوزیشن مضاف الیہ کی ہے، اس لیے حالت جر میں ہے. پوزیشن کے لحاظ سے حالت جر میں، غیر باغن حالت جر میں مضاف الیہ آ رہا ہے. لیکن غیرہ ہے جو چینج ہو رہا ہے یہاں پہ اپنے یعنی جملے کے اندر اپنے کام کی وجہ سے. وہ کام کیا کر رہا ہے؟ وہ ایکسپلین کر رہا ہے اس حالت کو کہ جو اضطراب کی حالت ہے یہ بغیر بغاوت کے ہے. وہ جو سر جملے ہم میں نے کوئی فیل لفظ کی حالتیں پڑھی تھی اس میں آ جاتا ہے نا یہ فیل ہے اس طرح اور اس کی نہیں، حالت اسم کو. میں، اسمیہ جملے کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا. جی اسم کے اندر بھی ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے. کوئی لفظ جو ہے وہ جب حالت کو، کسی سٹیٹس کو بتا رہا ہو جملے کے اندر، تو وہ یعنی اس کام کو یا اس جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہو تو وہ بھی حالت نصب میں آتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے یہاں اندر تو بھی یہی فیل آ ہوگا. رہا ہے نا سر. جی یہاں پہ تو فعل آ رہا ہے نا، فمن فمن استر. استر. جی جی بالکل، یہاں پہ تو فعل آ رہا ہے. اب وہ فعل جو ہے وہ کس حالت میں پرفارم ہو رہا ہے؟ وہ حالت یہ ہے غیر. جی غیر باغین، کہ وہ بغاوت والی حالت نہیں ہے. جی جی اور ولا عادن، عاد، اچھا یہ عاد کا ورڈ کیا ہے؟ عاد کا مطلب ہے حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے والا. عادن یہ بھی بالکل ویسا ہی اسم ہے جیسا کہ باغن ہے. حالت جر میں بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن یہ اپنی اوریجنل حالت میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ عادن کیوں ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ یہاں پہ عادن کیوں ہے؟ یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ یہ حالت جر میں ہے کہ حالت رفع میں ہے؟ یہ سر ٹھیک ہے، لا دن یہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ اصل حالت میں بھی آدھے نہیں ہے تو حالت اسی اصل حالت میں ہی ہے. اصل تو حالت سے مراد ہے کہ یعنی رفع حالت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہے نا. جی 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 اچھا اپنی اچھا جی اچھا. اصل میں جو حالتیں ہیں نا، یہ بس یہ نوٹ آپ لکھ لیں کہ اس میں منقوص جو ہے نا وہ مرفوع اور مجرور فارم میں اس کے نیچے دو زیر ہی آئیں گے، یعنی آدن. اسی طرح پہلے باغن، یا حالانکہ ہمیں لگ رہا ہے یہ تو دو زیر ہیں
لیکن یہ مجرور اور مرفوع فارم میں یہ دو زیر کے ساتھ آئے گا. بیسیکلی وہ بھی باغیون تھا، وہی والی اس میں منقوص تھا، وہاں پر یا گر گئی اور کیونکہ وہ باغین، کیونکہ وہ بھی اس میں فاعل تھا، مرفوع تھا اور وہ دو زیر کے ساتھ ہی آتا ہے تو باغین ہو گیا. یا گری بھی ہے وہاں پر، اس میں منقوص تھا. اسی طرح یہ آدی جو آدن ہے بیسیکلی یہ آدیون تھا، واؤ تھا، واؤ کو کیونکہ گرا کے اس کو یا سے چینج کر دیا جاتا ہے تو آدیون بنا. اور جب آدیون بنا تو یہ آدی ہو گیا اور آدی وہی اس میں منقوص ہوا اور پھر اسی طرح اس نے منقوص کی یا کو گرا دیا اور آدن آ گیا. اور آدن جب آ گیا تو یہ مجرور اور مرفوع دونوں فارم ہے. اور جب ہم اس کی منصوب فارم لکھیں گے اس میں منقوص کی تو وہ یا واپس آئے گی اور آدین لکھا جائے گا یا باغین لکھا جائے گا. اور ایسی یہ جو مثالیں بھی آئیں گی آگے. جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر. تو یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ وا کی وجہ سے یہ گویا کہ مرکب اضافی کی ایکسٹینشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے نا. جس طرح باغن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ آدن جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے. تو اپنی پوزیشن کے اعتبار سے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ حالت جر میں ہے، یہ مضاف الیہ کی فارم میں آ رہا ہے، غیر باغن ولا عادن. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے ہے. لیکن جس طرح وہ بتا رہے ہیں مجاہد صاحب کہ یہ ہمیں اگر یہ حالت یعنی آپ کسی جگہ پہ حالت رفع میں استعمال ہوتا تو بھی اسی طرح لکھا ہوا نظر آتا. تو ہمیں اس کو اس کی پوزیشن کے اعتبار سے پہچاننا ہے کہ جملے میں اس کا مقام کیا ہے اور جملے میں مقام کے اعتبار سے یہ کون سی حالت میں ہے. اچھا جی، فلا اسم علیہ، تو اگر وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، مجبوری جو ہے اس میں یہ کام کر رہا ہو، کھا رہا ہو، لیکن نہ بغاوت میں نہ حد سے بڑھنے میں. حد کیا ہوگی؟ علماء اس کے اوپر مختلف باتیں لکھتے ہیں. کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ صرف اتنا کھائے کہ اس سے وہ زندہ رہ سکے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کو جسٹیفائی کر کے اس کو عام کھانے کے طور پہ کھانا شروع کر دے. جیسے دوسرے ملکوں میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو چونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو جو اویلیبل ہے بس اس کو عام فوڈ کے طور پہ کھانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر حد سے نہیں بڑھنا. جی، اس کا معنی عادی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عادی نہ ہو اس چیز کا، دوسرے لفظوں میں. عادی کے معنوں میں نہیں، میرا خیال ہے یہ ہے حد سے بڑھنے کے حد معنوں سے میں. گزر. جی رائٹ. اردو. جی، تو فلا اسم علیہ، اگر یہ دو چیزیں پوری ہو رہی ہوں تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا تو نہیں ہے، اسم علیہ اس پر کوئی گناہ. اب یہ لا اسما کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کلمے میں پڑھا نا، لا الہ، کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے یہ لا اسما ہے، یعنی یہ وہ لا ہے جس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ آپ کو بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے اور حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، جس طرح لا الہ میں نظر آتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے نا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. علیہ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری آج کی آیت ختم ہو گئی 73. کلاس ہماری تھوڑی سی اوپر چلے گی. کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، گروپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، ویسے 1 to 1 بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دوبارہ اتوار کے دن اسی ٹائم پہ ملیں گے. آج ہماری QC1 کی نئی کلاس جو ہے وہ بھی شروع ہو رہی ہے، تو اگر آپ کے ریفرنس سے کچھ لوگ آئے ہیں تو آپ ان کو یاد کروا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہیلپ کر دیں انہیں کہ کس طرح انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے کلاس میں. زوم کی ID جو ہے وہ فرق ہے، اس کلاس کے لیے مختلف ہے، اس کلاس کی اور ہے، اور QC1 کی کلاس کی ID مختلف ہے اور وہ QC1 کے گروپ کے اوپر شیئر کی گئی ہے. تو آپ میں سے بھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ یہاں پہ اس گروپ کے اوپر بھی شیئر کی جا سکتی ہے. کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہیں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد نشہد ان لا ان لا الہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. استغفرک و نتوب نستغفرک الیک. و نتوب الیک.
جزاک بہت اللہ خیر. شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.